ہاں جی اسٹارٹ کر سکتے ہاں جی اسٹارٹ کر سکتے ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت و جلالی فتح مند نام میں آج کی بات پروگرام کے میزبان نکسن ڈینیل کا سلام پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بہت خوبصورت دن ہے کہ آج ہمارے یسوع مسیح کا جنم دن ہے اور آج کرسمس کا تہوار ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کرسمس کے تہوار کو پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں کرسمس کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہے میرے روحانی استاد پاسٹر ارشد سلطان صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں دی وائس آف جیسس چرچ کے۔ اور میں آج آپ کو اپنے چینل کی طرف سے اور اپنی ساری ٹیم کی طرف سے کرسمس کی اور نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی اظہار خیال شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ بھائی نکسن، خداوند آپ کو برکت دیں۔ بڑے میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو، مسیحی قوم کو، میں اپنی ان خوشیوں کو شیئر کر سکوں آپ کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کا دیں، اور جیزس لائف ٹیلی ویژن جو کہ اپنے لوگوں کے حقیقی معاملات کے ساتھ کنسرن رکھتا ہے، سارے اس نیٹ ورک کو خداوند بہت برکت دیں۔ آپ کا یقیناً جو موٹیو ہے آپ کے چینل کا، آپ کے لوگوں کا، اور جتنی آپ کی مینجمنٹ ہے، ان کا جو موٹیو ہے، ان کا جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کی جائے، قوم کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو یقیناً خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس اور اس کی خوشیاں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا پوری قوم کو یہ سیلیبریشن منانے کی برکت عطا فرمائے، تاکہ سب لوگ یہ حقیقی خوشی جو پیغام انسانیت کو دیا گیا ہے وہ ہم سب تک شیئر کریں۔ تو پاسٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی غیر قوموں کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہمارا کرسمس کا تہوار آ رہا ہے، تو وہ لوگ ہمیں ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگ رات کو پئیں گے اور جشن کریں گے اور ناچ گانے کریں گے، یا گالی گلوچ لڑائیاں جھگڑے کریں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ اپنے اظہار خیال ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے کلام کے اندر شراب پینا یا کسی بھی قسم کا نشہ کرنا الاؤ نہیں ہے۔ شراب کی تو دور کی بات ہے، شراب پینے والے کے بارے پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ واضح لکھا ہے، گالی دینے والے، گالی بکنے والے، شرابی، حرام کار، اس طرح سے اور کئی قسم کی باتیں ہیں جن کے بارے لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس میں شراب پینے والے شخص لازمی طور پر اس کا نام ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پینے پلانے کی بات ہے، آپ پیتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ سارے افواہ ہیں۔ یہ ساری دوسرے لوگوں کی طرف سے مس انڈرسٹینڈنگس قوم کے اندر لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے کہ ان کا یہ پینے پلانے کا کام ہے۔ ہاں، ہمارے کچھ لوگ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں، جو آپس میں پیتے ہیں اور اس تہوار کو بھی، اس کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں در حقیقت وہ اس دن کو، اس اوکیجن کو، یسوع مسیح کی ولادت کو جانتے ہی نہیں کہ در حقیقت یہ جو کرسمس ہے یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک حقیقی پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو وہ اس کو در حقیقت جانتے نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بھی جو پیتے ہیں وہ اس تقدس کو پامال کرتے ہیں، وہ اس کی حقیقت سے نا آشنا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس لیے یہ اس وجہ سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں۔ جی، تو اس کے ساتھ ساتھ پاسا تھوڑا ہمیں کرسمس کے بارے میں بتائے، ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ دیکھیے کہ خدا یسوع مسیح کی جو ولادت ہے وہ اب سے 2000 سال پہلے
جب ہوئی تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح کی برتھ ہوتی، اس سے پہلے 350 پیشن گوئیاں بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں کہ ابن آدم ابن مریم کماری سے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پہلے جو نبی تھے ان کے بارے بارہا بتاتے رہے، پیشن گوئی کے وسیلہ سے وہ بتاتے رہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے جہاں ان کی پیدائش ہوگی جس طریقے سے ہوگی، لکھا ہے کہ وہ واضح طور پر 700 سال پہلے لکھا ہے وہ کماری سے پیدا ہوں گے، عیسائی نبی کی معرفت، میکا نبی کی معرفت لکھا ہے وہ بیت لحم سے پیدا ہوں گے، اور اس طرح سے کئی اور جگہوں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قبیلے سے پیدا ہوں گے، اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کسی ایک خاص قبیلے کا نام جس کا نام یہودا ہے، اس قبیلے سے پیدا ہوں گے۔ زکریا کاہن جو ہیں وہ ان کی پیدائش کے بارے بتا رہے ہیں کہ وہ داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کا جو تعلق ہے وہ داؤد کے گھرانے سے ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیشن گوئی کے مطابق بالکل فکسڈ ہیں اور نظر آ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک وقت ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو یسوع کی پیدائش ہونا کوئی انہونا، کوئی انجان، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ٹھہرایا ہوا وقت ہے، اور خدا کا منصوبہ ہے، خدا کا پلان منصوبہ ہے جو مسیح یسوع میں آ کے پورا ہو رہا ہے اور اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو یسوع مسیح کی جو برتھ ہے وہ نہ صرف اسرائیل کے لیے، نہ صرف مسیحیوں کے لیے، بلکہ وہ پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، کیونکہ یسوع کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے نجات دینے والا۔ پھر اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ مسیح یعنی لوکا کی انجیل 2 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو اس کا نام یعنی لکھے آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ تو وہ صرف یسوع نہیں بلکہ مسیحا بھی ہے، اور مسیحا کا مطلب ہے بچانے والا۔ تو یسوع کا جو اس دنیا کے اندر پیدا ہونا ہے، یسوع کا دنیا کے اندر آنا جو ہے، وہی سب سے بڑا پیغام ہے کائنات کے لیے۔ اور لوکا کی انجیل کے اندر 19 باب کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ تو یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں تھا، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ وہ پوری نسل انسانی کے لیے وہ پیدا ہوئے، اور پھر پوری نسل انسانی کے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فاضل صاحب آپ نے ہمیں اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ بات آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کرسمس کے حوالے سے، اور جو ابھی نئے سال کا تہوار آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہمارے نوجوان جو نشے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ان کو بتائیں کہ یہ تہوار کے بارے میں، یہ خوشیوں کا تہوار ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے آپ کی ویڈیو دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آئے کہ وہ اس برے نشے کو چھوڑ دے اور اس کے ساتھ اس خوبصورت تہوار کو خراب نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے پاسبان ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو، بیٹوں کو، قوم کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو ہمیں کاؤنسلنگ دینی چاہیے، ان کو کاؤنسلنگ دینی چاہیے، ان کے ساتھ شیئرنگ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایک پہلی تو بات ہے یہ بائبل مقدس کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ آپ اس سے ناواقف ہیں کہ یہ کتنا مقدس ترین تہوار ہے اور ہمارے لیے خاص بھی ہے، جس کو آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں، یورپین کنٹریز کے اندر تو پوری شاپنگ فری ہو جاتی ہے، مالز فری کر دیتے ہیں، بہت سی ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پر غریب لوگوں کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز بھی وہ پرچیز کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جب کرسمس کے سیلیبریشن ہے تو وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہر شخص کے لیے ہے، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کی برتھ کو، سیلیبریشن کو وہ اس طرح سے منائے کہ جیسے اس کے لیے کوئی اور چیز قیمتی ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنی یوتھ کو، نوجوانوں کو جو یہ کام کرتے ہیں نشے کی حالت میں ہو کر اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاسبان اگر اپنا
فرض پورا ادا کریں اور دوست تک اگر پورا حق ادا کریں. میں ایسے بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دوست آپس میں پیتے پلاتے ہیں اور اگر ایک شخص چھوڑتا ہے تو دوست اس کو دوبارہ پھر آفر کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پھر نشے پہ اسی طرح سے بحال ہو جائے. تو اس طرح سے جو چھوڑتے ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو دوست نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یوتھ کو آج کے نوجوانوں کو یہ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا زندگی کا مقصد جانیں, محنت کام میں کریں. اس طرح سے انہیں مذہبیت کی طرف لانے کے لیے انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اگر وہ چرچ نہیں جا رہے ہیں, اگر وہ چرچ اٹینڈ کرنے والے نہیں ہیں تو ان کو بس ہمیں کاؤنسلنگ دینی چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے کہ نہ صرف تہوار کی پامالی کر رہے ہیں بلکہ اپنے جسم کو بھی وہ تباہ کر رہے ہیں. تو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ تہوار کی پامالی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں. تو کرنتھس کی کلیسیا کو پولس تیسرے باب کی 16 آیت میں کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہمارا بدن خدا کی ہیکل ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے ان باتوں سے ان کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف مذہبی طور پہ غلط کر رہے ہیں, اپنی جان کا بھی وہ نقصان کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے, پروگرامز کرنے چاہیے ہیلتھ ٹیمپرنس کے, یعنی صحت کے کچھ پروگرامز ہونے چاہیے چرچز کے اندر مختلف طریقوں سے ان کو کنونس کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھ سکیں اور اس طرح اپنے تہواروں کو بھی اچھی طرح سے بنا سکیں. اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن یہ کافی فروٹفل باتیں ہیں جو اور اس کے کر ساتھ سکتے ہیں. ساتھ آپ کے خیال میں کیا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ شراب خانے بند کیے جائیں؟ حکومتی سطح پہ تو دیکھیں جی, آج یہ کام بند ہو سکتا ہے اگر ہمارے لوگ جو اس میں انوالو ہے وہ ختم کر دیں کام کو. جو ہمارے لوگ اس میں انوالو ہیں اپنے لائسنس وہ کینسل کریں, اپنے لائسنس کینسل کریں. اور یہ ہے کہ اگر وہ آج ہی یہ کام بند کرنا چاہتے ہیں, اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو اپنے لائسنس کینسل کریں. جن کے نام پہ لائسنس ایشو ہوتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ اپنے لائسنس ریٹرن بیک کریں کہ جی ہم اس کام کو ختم کر رہے ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ 50% آپ کا کام ہو گیا ہے. مگر جو آپ کے محلوں کے اندر لڑکے پیتے پلاتے ہیں, اس کے بعد لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے اس تہوار کو, اس کی ویلیو کو نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تہوار پینے پلانے کا نہیں ہوتا ہے. چلو اگر آپ کسی شادی بیاہ میں کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی ذاتی تقریب ہے, لیکن یہ تو مذہبی ہے. تو اس مذہبی تقریب کو ایسے نشے سے نپاک کرنا جو ہے یہ خدا کے نام پر توہین ہے اور خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جی شکریہ پا صاحب. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت کافی ہو رہا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا آج کی بات پروگرام ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری جیزس لائف ٹیلی ویژن کی خدمات ہے اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا اظہار خیال ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے چینلز ہیں جو پاکستان کے اندر خدمت کر رہے ہیں اور ہم مختلف چینلز کو دیکھتے ہیں. کوئی گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرامز کو دیکھتا ہے, کوئی ایزی ٹیلی ویژن کو, کوئی کوئنس ٹی وی کو, کوئی برکت ٹیلی ویژن, گریس ٹی وی. اس طرح سب چینل جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جیزس لائف ٹیلی ویژن کا جو کام ہے وہ میں پرسنلی اس لیے لائک کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگوں کی پرابلمس تک ریچ کرتے ہیں, ان تک پہنچتے ہیں. اور خدا آپ کو برکت دے. آپ کی یہ پچھلے دنوں ایک کیس تھا جو یہ بیٹی ایک 13 سال کی اغوا ہوئی, پھر اس کے ساتھ فورسفلی میرج کا بھی کیس چلا, کورٹ تک گئے. میں نے دیکھا کہ آپ ہائی کورٹ تک آپ اپروچ کرتے رہے, لوگوں کے ویوز لیتے رہے. وہاں پر کچھ خطرات بھی تھے ایسے سوشل میڈیا کے لوگوں کے لیے, بٹ آپ نے بڑی جوان مردی کا مظاہرہ کیا. ایک پروٹیسٹ میں بھی تھا, جبکہ دوسری طرف فرانس کے خلاف بھی مظاہرے تھے اور وہاں پر لوگ بھاری تعداد میں تھے. آپ لوگوں کی بنسبت جو کرسچنز تھے ان کی بنسبت تو 2-3 گنا زیادہ لوگ وہاں پر میں دیکھ سکتا تھا کہ تھے. اور 2 دن مظاہرے کے اندر آپ کے جو چیزیں تھی پراپر چل رہی تھی. تو یہ ایک کنسرن جو ہے آپ کا یا آپ کے سارے گروپ کا
وہ بہترین بات ہے. لوگوں کی آواز، اپنے لوگوں کی پرابلمز جو ہے وہ آپ پہلے ریکارڈ کرتے ہیں پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو وچ از ویری گڈ تھنگ. اور اسے بس اسی طرح جاری ساری رکھیں. خدا ہم اس کام کو برکت دے اور آگے بڑھنے کے ذرائع اور وسائل کو مہیا کرے. اور جس طرح سے آپ بڑی کین انٹرسٹ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، آگے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اس کام کو جاری رکھیں تاکہ خدا ان کا نام اور ہمارے کام سے، خدمات سے عزت اور جلال پائے. جی شکریہ فاضل صاحب. ابھی تو تو آج میری کے لیے بھی گڈ تو نیوز ہے کہ جیزس لائف میری ٹی وی کی نشریات کو اب ہمارے ناظرین سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ہر وہ خوراک دے سکیں جو ان کو چاہیے. اگرچہ وہ ان کو روحانی چاہیے تو اس پر وہ شفایہ میسج دیکھ سکتے ہیں، کلام سن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ اگر نیوز سننا چاہتے ہیں، کمیونٹی نیوز، کیونکہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے وہ ہمارے مسیحی قوم کے یا منورٹیز کے ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں کرتا. جب وہ ہائی کورٹ یا کوئی حکومتی سطح پر چلا جاتا ہے تب وہ نشر کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ غلط رپورٹنگ بنانا چلاتے ہیں. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم اپنی مسیحی قوم کی نمائندگی ٹی وی چینل کے وسیلہ سے کر سکے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. خداوند آپ کو اور آپ کی منسٹری کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.